نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم۔ آج اس جمعہ میں بھی اپنے ایک دیندار نوجوان کی فرمائش کے اوپر میری گفتگو کا عنوان ہے ایمان کی اہمیت اور کفریہ کلمات۔ اس نوجوان نے مجھ سے کہا کہ میں نوجوانوں کو دیکھ رہا ہوں کہ بڑی دھڑلے کے ساتھ کل تک جو باتیں گھر کی عورتیں کہا کرتی تھیں، بولا دیا کرتی تھیں، جاہل بولا کرتا تھا، آج بعض پڑھے لکھے بھی اس طرح کے کفریہ کلمات بولتے ہیں۔ وقتاً فوقتاً اشارتاً مختصراً اس پر میں گفتگو تو کرتا ہی رہا ہوں، تو اس نوجوان کے کہنے پر میں نے اسی کو آج اپنا موضوع بنایا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی وقت کا لحاظ کرتے ہوئے اس موضوع کے اوپر کچھ روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کریم ہم سب کو کہنے سننے والا سے زیادہ عمل کرنے والا بنا دے، آمین بجاہ حبیبی کا سید المرسلین۔ آئیے سب سے پہلے عقیدت و احترام کے ساتھ اپنے اور سارے جہان کے آقا ختم المرتبت ارواحنا فداہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل معلوم لک صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن پاک کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ اس کا ترجمہ آپ لوگوں کو سنا دوں تاکہ بات پھر سمجھنے میں آپ کو آسانی آئے۔ اللہ پاک سورۃ النساء کی آیت نمبر 136 میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو ایمان لاؤ، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا۔ اس پر ہم بعد میں بات کریں گے کہ ایمان والوں کو پھر ایمان لانے کی طرف ترغیب دلانا اور ایمان لانے کے لیے کہنا، اس کا کیا مطلب ہے۔ اللہ نے فرمایا ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل فرمائی اور اس کتاب پر جو پہلے نازل ہوئی، اور جو شخص اللہ کے ساتھ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور روز آخرت کے ساتھ کفر کرتا ہے تو بے شک وہ گمراہی میں مبتلا ہو کر بہت دور جا پڑا۔ ایمان والوں کو ایمان لانے کے حکم کی توجیہ کیا مطلب؟ اس آیت میں اے ایمان والو فرما کر یا مسلمانوں سے خطاب ہے۔ اس تقدیر پر کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اے ایمان والو اپنے ایمان پر ثابت قدم رہو اور برقرار رہو۔ مسلمانوں سے ایمان والوں سے اللہ پاک جو فرما رہا ہے ایمان والو ایمان لاؤ، مطلب یہ کہ اپنے ایمان کو دائمی بناؤ، ثابت قدمی اس میں اختیار کرو، اور ایمان کے جو شرائط ہیں اور ایمان کے حوالے سے جو جو چیزیں ہیں ان کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کریم نے ہر نماز میں ہمیں اہدنا الصراط المستقیم والی آیت یعنی سورہ فاتحہ کو پڑھنے کا بھی حکم دیا گیا، اور یہ سورت ہمارے اوپر پڑھنا لازم اور واجب کر دی گئی۔
کہ اے اللہ ہمیں سیدھی راہ چلا، اہدنا الصراط المستقیم، ثابت قدم اور برقرار رکھ۔ یا اس آیت میں مومنین اہل کتاب سے اللہ نے خطاب فرمایا کہ تم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید پر ایمان لاؤ جیسے پہلے انبیاء اور اس کی کتابوں پر ایمان لاتے ہو، اور جس شخص نے اللہ کے رسولوں اور اس کی کتابوں میں فرق کیا اور بعض پر ایمان لایا اور بعض کے ساتھ کفر کیا، اس کے ایمان کا اعتبار نہیں، کیونکہ اللہ کی نازل کی ہوئی کسی ایک کتاب یا کسی ایک رسول کا انکار سب آسمانی کتابوں اور سب رسولوں کا انکار ہے۔ اس آیت کی زیادہ ظاہر یہی تفسیر ہے کہ اس میں مسلمانوں سے خطاب ہے، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ اس سے مومنین اہل کتاب مراد ہیں جیسا کہ ابھی ذکر کیا گیا، اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس میں منافقین سے بھی خطاب ہے، یعنی زبان سے ظاہری ایمان لانے والوں اخلاص کے ساتھ دل سے ایمان لاؤ، اور شاید اس کھاتے میں ہم لوگ بھی آ جائیں گے، کیونکہ ہم لوگوں کا ایمان بھی زبانی ہے۔ اللہ پاک ہم لوگوں سے بھی گویا یہ فرما رہا ہے کہ اے میرے کلمہ پڑھنے والوں، میرے بندو، ایمان اگر لائے ہو تو زبانی ایمان نہ لاؤ بلکہ دل سے ایمان لاؤ، اور جن باتوں کا ہم نے حکم دیا ہے اس پر عمل کرو۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ اس میں مشرکین سے خطاب ہے، یعنی اے وہ لوگ جو لات اور عزا پر ایمان لائے، اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کتاب کی تصدیق کرو۔ اور چوتھا قول یہ ہے کہ اس میں انبیاء سابقین سے خطاب ہے، لیکن یہ تمام اقوال خلاف ظاہر ہیں، صحیح یہی ہے کہ اس میں مسلمانوں سے خطاب ہے، اور یہی قرآن مجید کا اسلوب بھی ہے۔ یہ تفسیر تبیان القرآن سے کچھ چیزیں میں نے بیان کی، تو خلاصہ یہ کہ اللہ پاک ایمان والوں کو یہ مخاطب کر کے فرما رہا ہے کہ اپنے ایمان پر ثابت قدمی کے ساتھ جمے رہو۔ اللہ جل شانہ نے جتنی نعمتیں، اور یہ اس سے ایمان کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے، اللہ پاک ایمان لانے والوں کو مخاطب کر کے یہ اللہ کا یہ فرمانا کہ ایمان پر جمے رہو، اس سے ایمان کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ اور اللہ جل شانہ نے دنیا میں جتنی نعمتیں اتاری ہیں، آپ دیکھیں ہوا کیسی نعمت ہے، بارش اللہ کی کیسی نعمت ہے، آسمان کی نعمت، زمین کی نعمت، یہ چرندوں پرندوں کی نعمت، نعمتوں کا کس قدر شمار کیا جائے، بلکہ باہر کی نعمتوں کو تو جانے دیں، اپنی ذات کے اوپر بندہ غور کر لے تو اس کی زبان اللہ کے ذکر سے اور حمد و ثنا سے تر رہے گی کہ جتنی نعمتیں اللہ نے انسان کی ایک ذات میں جمع فرما دی ہیں۔ اسی لیے کہا گیا ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے حقیقتاً اپنی ذات کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ لیکن ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اگر کوئی ہے تو وہ ایمان کی نعمت ہے۔ ان سب میں اس کی حفاظت ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ فقہاء اکرام نے اس کی وضاحت کی ہے کہ اگر اسلام کی حفاظت کے لیے مسلمانوں کو جان، مال اور نسل اور تمام اولاد اور ساری چیزیں قربان کر دینے کی نوبت آئے تو بھی دریغ نہ کرے۔ ان ساری چیزوں کو قربان کرنے کے بعد بھی اس نے اگر اپنے ایمان کو بچا لیا ہے تو وہ کامیاب ہو گیا۔ آج ہم دنیا کو دیکھ رہے ہیں، لذت لے رہے ہیں، اس لیے اس کی قدر ہے۔ آخرت میں جنت کو دیکھیں گے، اس کی لذت لیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ جنت کے مقابلے میں دنیا کی کتنی معمولی اور حقیر حیثیت ہے۔ لیکن یہ دنیا اس حد تک مفید ہے کہ جب تک کہ اس کے ذریعہ اللہ کی فرما برداری کی جائے۔ اگر اس کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی ہونے لگے تو دنیا کو تھوک دینا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ عزیزان محترم، آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں گے تو دیکھیں گے اسے ایمان کی فکر انبیاء کرام نے فرمائی ہے۔ حالانکہ انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالی نے معصوم بنایا ہے، ان سے گناہ اور خطا سرزد ہونا ممکن ہی نہیں ہے، لیکن حقیقتاً
یہ ایمان کے خوف کا جو اظہار انہوں نے کیا ہے وہ امت کی تعلیم کے لیے۔ قرآن پاک میں حضرت ابراہیم، حضرت یعقوب اور دیگر انبیاء کرام کی وصیتیں موجود ہیں۔ حضرت لقمان کی وصیت موجود ہے کہ جنہوں نے اپنے بیٹوں کو جمع کر کے نصیحت کی، وصیت کی اور ایمان پر ثابت قدمی کے لیے انہیں سمجھایا، بجھایا اور انہیں راہ دکھائی۔ چنانچہ حضرت ابراہیم و یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو ایمان پر جمع رہنے کے لیے جو وصیت فرمائی، قرآن نے اسے اس طریقے سے بیان کیا ہے، وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ۔ اور ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اس بات کی وصیت کی، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی یہی کہا کہ اے میرے بیٹو، بے شک اللہ نے تمہارے لیے اس دین اسلام کو پسند فرمایا ہے، اس لیے تم مرتے دم تک مسلمان رہنا۔ اس موضوع پر میں پہلے بھی گفتگو کر چکا ہوں، اور بار بار گفتگو میں اسی لیے کر رہا ہوں کہ آج سب سے زیادہ حملہ ہمارے ایمان پر ہو رہا ہے، لیکن اگر دوسرے ہمارے ایمان پر حملہ کرتے ہوں تو اگر بندے کا ایمان مضبوط ہے تو اس اپنا دفاع کر لے گا، تحفظ کر لے گا، ڈیفنس کر لے گا، لیکن خود کا ایمان اگر پلپلا ہو تو باہر کے دشمنوں کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ خود نفس اگر کافر ہو گیا ہو، دل اور زبان اسلام اور دین اور ایمان سے اگر دور ہو، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے بچا نہیں سکتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ایمان کی ہمیں دعا سکھاتے ہیں، وہ دعا میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو پڑھوائی اور سکھوائی ہے، میں چاہتا ہوں کہ پھر سے اسے اختصار کے ساتھ ریپیٹ کر دوں تاکہ اس کے بعد آگے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ بات آپ کے سمجھ میں آئے۔ حضور علیہ السلام نے ہمیں تعلیم دی اور دعا سکھائی کہ اللہم آتینی ایمانا صادقا و یقینا لیس بعدہ کفر، کہ اللہ مجھے ایسا سچا ایمان اور یقین عطا فرما کہ جس کے بعد کفر نہ ہو، یعنی ایمان سے ہم پھرے نہیں۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے کفر اپنے آپ میں خود، یہ ایک بہت بڑا جرم ہے کہ بندہ کفر میں پیدا ہو اور کفر میں ہی مر جائے، لیکن یہ اس سے بڑا جرم ہے کہ بندہ ایمان والے خاندان میں پیدا ہو اور پھر ایمان چھوڑ کر وہ کفر کی سرحد میں داخل ہو جائے۔ یہ اس سے بڑا کہیں زیادہ جرم ہے کہ ایمان لانے کے بعد بندہ کافر ہو جائے۔ اسی لیے یہ دعا بھی ہمیں سکھائی ہے، اور میں بھی اکثر یہ دعا کرتا ہوں، میں آپ کو بھی کہتا ہوں کہ للہ اس دعا کو یاد کر لیں، بڑی چھوٹی سی دعا ہے اور کرتے رہا کریں۔ کیونکہ ایمان سے بڑھ کر کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے۔ آپ سوچیں کہ ہم دوسری چیزوں کی حفاظت کے لیے کس قدر محنت کرتے ہیں، لیکن ایمان کی کیا قدر للہ ہمیں بتائیے کہ اسی قدر ہمارے دل و دماغ میں ہے جس قدر ہم اپنے دولت اور اپنی دوسری چیزوں کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعا ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من الکفر، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں کفر سے، تیری پناہ چاہتا ہوں، میں کفر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اور یہ دعا بھی سکھائی گئی، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر ومن عذاب القبر۔ بڑی جامع دعا ہے، چھوٹی سی بہت جامع دعا۔ اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کفر سے اور فقر سے، غریبی سے، غربت سے، مفلسی سے اور جہنم کے عذاب سے، کیونکہ کفر اور مسکینی میں، فقیری میں بھی بندے کا قدم گڑبڑا جاتا ہے اور پیسے کے لیے کچھ بھی کر گزرتا ہے۔ اس لیے یقیناً کفر، آپ اگر مسکینی زندگی گزار رہے ہیں تو یا غربت کی زندگی گزار رہے ہیں تو یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ ایمان آپ کے پاس سلامت ہے، اس لیے ثابت قدمی ضروری ہے۔ لیکن بہرحال یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ میں تجھ سے کفر سے بھی پناہ مانگتا ہوں اور میں تجھ سے مسکینی اور فقیری سے بھی پناہ مانگتا ہوں اور جہنم کے عذاب سے بھی پناہ مانگتا ہوں۔
اور حضور نے یہ بھی دعا سکھائی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پلٹنے والے میرے دل کو اپنے دین پر جما دے، اے دلوں کو الٹنے پلٹنے والے میرے دل کو دین کے اوپر جما دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے دل کو دین کے اوپر جما دے۔ لیکن چونکہ اس طرح کی تعلیم ہمارے پاس ہوتی نہیں ہے، ہم تو جمعے کے دن آتے ہیں اور ہمارا وہ بڑا طبقہ، یوں کہہ لیجئے کہ آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ 50% سے زیادہ تو ہماری قوم میں ایسے لوگ ہیں جو جمعے کی نماز کی بھی جنہیں توفیق نہیں ہوتی۔ میں آپ کو بتاؤں، کل ایک چھوٹا سا بچہ ہمارے یہاں آتا ہے مسجد میں، مغرب میں جب درس دیتا ہوں تو سامنے بیٹھتا ہے، تو شفقت کے ساتھ ہاتھ پھیرا، وہ میں آگے بڑھا تو بڑھ کر اس نے آگے بڑھ کر کے میرا جوتا اس نے سیدھا کر دیا۔ اس بچے پر بڑا پیار آ گیا مجھ کو، میں نے ہاتھ پھیرا، کہا بیٹے پڑھتا کہاں ہے تو ایسے ہی کہیں بتایا کسی جگہ پر۔ میں نے کہا کہ تمہارے ابا کیا کرتے ہیں تو بتا، کچھ کام بتایا۔ میں نے کہا کہ انہیں تم ہم سے ملوانا، جمعے میں آتے ہیں مسجد؟ اس بچے نے کہا نہیں، جمعے میں بھی نہیں آتے ہیں، جمعے میں بھی مسجد نہیں آتے ہیں۔ آپ سوچیں، اللہ پاک اس بچے کے صدقے میں اس کے باپ کو توفیق عطا فرما دے۔ میں نے کہا میرے بارے میں بتانا اور لے کر کے آنا۔ ارادہ یہ تھا کہ باپ سے بات کروں گا، اور اگر تعلیم اس کی صحیح جگہ پر نہیں ہو رہی ہے تو میں کہوں گا کہ آپ ہمارے اسکول مدرسے میں داخلہ کرا دو، جو دے سکتے ہو دو گے، نہیں دے سکتے ہو نہیں دو گے، چلے گا، لیکن یہ بچہ جو ہے ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ قوم کا کوئی ایک بچہ تنہا کسی ایک باپ کا بچہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ پوری قوم کی امانت ہوا کرتا ہے۔ ہم اچھے اچھے ٹیلنٹ کو، باصلاحیت بچوں کو، اور بہت سارے ایسے بچے جو کامیاب و کامران ہو سکتے ہیں، افسوس ان کی گارجین کی، ان کے والدین پیرنٹس کی نااہلی کی بنیاد پر وہ بچے ضائع ہو جاتے ہیں۔ میں قوم کے تمام ذمہ داروں سے گزارش کرتا ہوں کہ للہ اپنے گھر اور اپنے بچوں کے دائرے سے نکل کر ذرا اپنے خاندان اور اڑوس پڑوس کے بچوں پر بھی نظر ڈالیے۔ کچھ بچوں کو آپ گود لے سکتے ہیں اور آپ کی کوششوں سے کچھ بچے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، تو یہ آپ کے لیے بڑی قیمتی دولت ہے۔ یاد رکھیں کہ کوئی بھی قوم دولت سے کامیابی حاصل نہیں کرتی، کامیابی حاصل کرنے کے لیے علم کی ضرورت ہوتی ہے۔ تعلیم معاشرے کو، سوسائٹی کو، قوموں کو سر بلند کیا کرتی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب ظاہر ہے کہ ہمارے پاس ایسی ایک بڑی تعداد ہے جو 50% مسجد میں بھی نہیں آتے، اور 50% میں سے میں سمجھتا ہوں کہ 25 نہیں 30-35% ایسے ہیں کہ جو اس وقت آتے ہیں کہ جب بیان ختم ہو گیا ہوتا ہے اور جماعت کھڑی ہونے والی ہوتی ہے، بس وہ آ کر کے لائن لگانا ہے اور چلے جانا ہے۔ ظاہر ہے ہم جیسوں کے پاس انہیں بیٹھنے کے لیے موقع بھی نہیں ہے۔ جو مجالس اور محافل ہوتی ہیں وہاں بیٹھنے کے لیے ان کے پاس کہاں ٹائم ہے۔ اچھا سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اس کے ذریعہ ہی کچھ سن لیں، لیکن انہیں گانے سننے سے، انہیں پکچر دینے سے، انہیں ڈرامے دیکھنے سے، انہیں کامیڈی دیکھنے سے فرصت کہاں ہے کہ وہ اچھے بیانات سن سکیں۔ یہ بیانات جو ریکارڈ کرائے جاتے ہیں، یہاں تو چند لوگ دیکھ رہے ہیں، لیکن ہزاروں اور لاکھوں لوگ اس من بیانات کو پھر بعد میں وہ سنتے ہیں، اور اللہ پاک کسی ایک کے دل میں ہدایت کا نور روشن فرما دے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کامیابی کے ساتھ ساتھ یہ مجھ فقیر کے لیے بھی ایک طریقے سے مغفرت کی ضمانت ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمیں دین سیکھنے کا موقع نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ ہماری زبانیں کیا ہو گئی ہیں، لاابالی ہو گئی ہیں، اور ہم سوچتے نہیں ہیں کہ ہم بول کیا رہے ہیں۔ ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر، اس کے رسول پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، روز آخرت پر، اور ان چیزوں کے حوالے سے ذرا بھی کوئی تمسخر و مذاقیہ جملہ یا ہلکا جملہ نکلا ہے تو یاد رکھیں، میں نوجوانوں سے بالخصوص گزارش کرتا ہوں، تو وہ دائرہ اسلام سے بندہ خارج ہو جائے گا۔ کفریہ کلمات ایسے الفاظ، جملے یا عقائد ہوتے ہیں جن سے انسان کا ایمان ختم ہو جاتا ہے اور وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔
ان الفاظ کو بولنا یا مذاق میں کہنا سب یکساں گناہ ہے۔ ان کلمات کو سیکھنا اور پہچاننا ہر مسلمان پر فرض ہے تاکہ ان سے بچا جا سکے۔ حضور علیہ السلام کی وہ حدیث میں بار بار بیان کرتا ہوں، حضور فرماتے ہیں کہ عنقریب وہ زمانہ آنے والا ہے کہ لوگ صبح میں مومن ہوں گے، شام میں کافر ہو جائیں گے، شام میں مومن ہوں گے، صبح میں کافر ہو جائیں گے۔ کیوں؟ کیا ہے؟ وہی کہ جملہ منہ سے نکلا خلاف شریعت، اللہ اور حکم رسول اور روز آخرت اور فرشتوں اور دوسری چیزوں کے بارے میں خلاف شریعت، اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق، وہ فوراً دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اچھا یاد رکھیں، ایک بڑا طبقہ غیر مسلموں کا، میں تو ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا ایک کرسچن کا جس نے اسلام قبول کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے تو کیسے ظلمت سے کھینچ کر اسے ہدایت کا نور عطا فرماتا ہے۔ وہ کرسچن بڑا پڑھا لکھا تھا اور مشنری کے ذریعہ اسے اس کام پر لگایا گیا تھا کہ مسلمانوں کو ان کے دین سے دور کیا جائے۔ تو جانتے ہیں اس نے غور و فکر کرنے کے بعد، مشنری نے یہ غور و فکر کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچی کہ کیسے عوام کو علماء سے دور کیا جائے، علماء کے بارے میں غلط نظریات ان کے دل و دماغ میں بھرا جائے۔ میں اکثر اسی لیے کہتا ہوں کہ آج مولویوں کا ایک بڑا طبقہ وہ ہے، یا تو جانے میں یا تو انجانے میں وہ یہود و نصارہ اور کفار و مشرکین کا تعاون کر رہے ہیں، ان کو بڑھاوا دے رہے ہیں، کیونکہ کسی بھی عالم دین کو قوم جو دیکھتی ہے وہ ایک رہبر کی حیثیت سے دیکھتی ہے۔ اور یاد رکھیں، بسا اوقات ایک عالم دین کی غلطی کی بنیاد پر اور اس کی غلط روی کی بنیاد پر بندہ ایک عالم سے دور نہیں ہوتا، مسجد سے دور ہو جاتا ہے، مدرسے سے دور ہو جاتا ہے، پوری علماء کی جماعت سے دور ہو جاتا ہے، اسلام سے فیڈ اپ ہو جاتا ہے۔ اس لیے علماء اگر عالم ہیں آپ تو ہر قدم پھونک کر رکھنا یہ عالم کی ذمہ داری ہوتی ہے، علماء کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ آج علماء کی ایک بڑی تعداد نے دین کو اور اسلام کو تماشا اور مذاق بنا کر رکھ دیا ہے۔ سوشل میڈیا کا یہ دور ہے، یہ ساری چیزیں ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں۔ اللہ ایسے لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے اور ان سب سے پہلے ان مولویوں کو اور اپنے آپ کو عالم کہنے والوں کو اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ وہ دور کرنے کے لیے وہ لگے ہوئے ہیں، ظاہر ہے۔ اور پھر حال یہ ہوا کہ ایک دن قرآن کی ایک آیت، قرآن میں سے کیڑے نکالنے کے لیے اس نے سوچا، اسے کام پر لگایا گیا، مشن پر لگایا گیا کہ قرآن میں سے تضاد تم دکھاؤ، دو آیتوں کو دکھاؤ جو تضاد ہو جس میں۔ تو پھر اس نے قرآن پڑھنا شروع کیا ہے، لیکن قرآن تو اللہ کی کتاب ہے، کسی انسان کی کتاب تو ہے ہی نہیں ہے۔ انسان کتنا ہی بڑا ہو، کتنا ہی بڑا انسان ہو، اس کی کتاب عیب سے پاک ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ قرآن ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے لا ریب فیہ، یا اس لیے اپنے کسی مولوی صاحب، کسی مفتی صاحب، کسی اور بڑی شخصیت کے کتاب کے حوالے سے یہ کہنا خود جرم عظیم ہے کہ اس کتاب میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی ہے، اس کتاب میں کوئی عیب نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ شان صرف قرآن کی ہے، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ شک و شبہ سے بالا تر کوئی کتاب اگر ہے تو وہ کتاب الہی ہے، اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی کتاب۔ قرآن پڑھنا شروع کیا اور پھر ایسی آیات جو عیسائیوں کے حوالے سے، کرسچن کے حوالے سے آئی تھیں، وہ پڑھتا گیا ہے، اور جو گرد اس کے اوپر کفر و شرک کا جمع ہوا تھا وہ گرد جو ہے ہٹتی چلی گئی، تہ ہٹتی چلی گئی، اور یہاں تک کہ اس نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آج اسلام دشمن عناصر ہمارے اوپر قسم قسم سے حملے کر رہے ہیں، لیکن آج دوسروں سے زیادہ ہم خود اپنے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ ہم خود اپنے پاؤں کی نیچے کی زمین ہم خود سرکا رہے ہیں، دوسروں کو موقع ہم از خود دے رہے ہیں۔ تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ان کلمات کا سیکھنا مسلمان کے لیے لازمی ہے۔ اگر کسی نے اللہ کی توہین کی یا انکار کیا، اللہ پاک کے دین کی کسی بھی ضروریات دین کا مذاق اڑایا تو یہ کفر ہے۔
مثلاً یہ کہنا، غور سے سنیں، یہ کہنا کہ اتنی نیکیاں نہ کرو کہ خدا کو جزا کم پڑ جائے، یعنی بدلہ دینا کم پڑ جائے، اتنی نیکیاں کیوں کر رہے ہو، اللہ اتنا کہاں سے تمہیں دے گا، معاذ اللہ من ذالک، نقل کفر نباشت۔ بزرگوں نے کہا ہے کفر کی نقل کرنا کفر نہیں ہے، یہ کفر سمجھانے کے لیے میں یہ کہہ رہا ہوں۔ حقیقتاً میں یہ ان الفاظ کو دہرانا بھی مجھے اچھا نہیں لگتا ہے۔ بعض ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں نماز خواہ اپنے جسم کو تھکاوٹ میں ڈالنا۔ آج جانتے ہیں نماز کا انکار کرنے والے ایسے بھی مل جائیں گے جو بابا بن کر کے، پیر بن کر کے، اور چوغا پہن کر کے، اور نہ جانے کیا کیا کر کے وہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ نماز ہم تو کعبے میں پڑھتے ہیں، ارے نماز میاں دل کی ہوتی ہے، ارے جسم کو تھکانا کیا مانا، معاذ اللہ۔ اور ایک بڑی تعداد ان کے پیچھے لگی ہوئی ہے، ان سے تعویذ لینے کے لیے، ان سے دعا لینے کے لیے، ان سے گنڈا لینے کے لیے۔ کون لوگ ہیں وہ؟ وہی ہے کہ جو علماء سے دور ہیں، جو کتابوں سے دور ہیں، جو دین سے دور ہیں، وہی ان کے ہتھے چڑھ رہے ہیں۔ میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ یہ اسلام، ہمارا دین کوئی پنڈتوں پروہتوں والا نہیں ہے کہ آپ پنڈت جی کے پاس جائیے تو ہی آپ کو جو ہے وہی سب کچھ کریں گے، آپ کو کچھ نہیں کر سکتے۔ ایک جنازہ رکھا ہوا ہو، جنازہ پڑھانے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ امام صاحب اور مؤذن صاحب جائیں تو جنازہ پڑھائیں۔ ایک بیٹے کو اس لائق ہونا چاہیے کہ وہ آگے بڑھ کر کے خود نماز جنازہ پڑھا دے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ بہت سے ایسے ہیں نمازوں کے بارے میں اس طرح کی باتیں۔ روزے کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے نا کہ روزہ وہ رکھے جس کے لیے کھانے کے لیے نہ ہو۔ ہم کیوں روزہ رکھنے والے ہیں، اور روزہ سے کیا ہونے والا ہے؟ یہ جملے آپ سنیں، یہ سب کفر ہے۔ اسی طریقے سے انبیاء اور شریعت کی توہین، کسی بھی نبی کی توہین کرنا، یاد رکھیں صرف حضور کی توہین کفر نہیں ہے، کسی بھی 1,24,000 انبیاء اور رسول کم و بیش جو جلوہ افروز ہوئے ہیں، ان میں سے کسی بھی نبی کی توہین کرنا یہ کفر ہے۔ اپنی زبان کو آپ کنٹرول کریں کہ کیا بول رہے ہیں۔ بسا اوقات کچھ ایسے ہمارے خطیب بھی پیدا ہو گئے ہیں جو شان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیان کرتے ہیں تو کبھی حضرت ابراہیم، کبھی حضرت اسماعیل، کبھی حضرت موسیٰ، اور کبھی حضرت عیسیٰ کی توہین واقع ہو جاتی ہے۔ اس کا خاص خیال رکھنا ہے کہ شان مصطفیٰ بیان کرنے میں کسی نبی کی کا مقام و مرتبہ اور عظمت گھٹے نہیں۔ حضور ان انبیاء کرام کے مقام و مرتبہ کو گھٹانے کے لیے تشریف نہیں لائے، ان کے مقام و مرتبہ کو بڑھانے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک کرسچن اور ایک یہودی اور حضور کے بارے میں گستاخیاں کرے تو کرے، ایک مسلمان کبھی پلٹ کر حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ کو گالیاں نہیں دے سکتا ہے، کیونکہ اس کا دین اسے یہ نہیں سکھاتا ہے۔ بہرحال آگے میں تیزی کے ساتھ کچھ اور جملے میں آپ کو سناتا ہوں۔ وہ جملے جو کل تک عورتیں بولا کرتی تھیں، آج وہ مرد بھی بولنے لگے ہیں۔ جیسے کوئی مصیبت کے وقت کہے کہ اللہ نے پتہ نہیں مصیبتوں کے لیے ہمارا ہی گھر دیکھ لیا ہے، یا یہ کہنا، یا موت کے وقت کوئی کہہ دے کہ پتہ نہیں اللہ کو اس شخص کی بڑی ضرورت تھی جو اس کو اپنے پاس اتنی کم عمر میں بلا لیا، یا یہ کہا کہ نیک لوگوں کو اللہ جلدی اٹھا لیتا ہے کیونکہ ایسوں کو اللہ کو ضرورت پڑتی ہے، یا یہ کہنا کہ یا اللہ تجھے بچوں پر بھی ترس نہیں آتا۔ یہ جو ہے ایتھسٹ لوگ جو ہیں وہ بھی، اور ان کی سنا سنی کچھ مسلمان بھی غزہ میں شہید ہونے والے بچوں کے حوالے سے کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کو بچوں پر بھی ترس نہیں آتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یا یہ کہنا یا اللہ ہم نے تیرا کیا بگاڑا ہے کہ آخر ملک الموت کو ہماری گھر کے پیچھے کیوں لگا دیا ہے۔ اچھا ہے کچھ ایسے بھی نوجوان ہیں جو کھیل مذاق میں تفریحاً اپنے ساتھیوں کے ساتھ ٹھٹھا کرتے ہیں، لیکن ان کے ایمان کا طوطا نکل جاتا ہے۔ نوجوانوں غور سے سنو، ایسے نوجوان ہیں جو کہیں گے اچھا ہے جہنم میں جائیں گے، کیونکہ فلمی ہیروئن جو ہیں وہ تو جہنم ہی میں ملیں گی نا، تو وہاں بڑا مزہ آئے گا۔ استغفر اللہ من ذالک۔ اکثر لوگ فیس بک پر اس طرح کے لطائف بھی لکھ ڈالتے ہیں، یہ بھی کفر ہے۔ جیسے اگر تم لوگ جنت میں چلے گئے تو سگریٹ جلانے کے لیے تو ہمارے جہنم میں تمہیں آنا ہی ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے جہنم کیا ہے۔ جہنم کی ایک جوتی اگر تمہیں پہنا دی جائے
تو اس سے تمہارا دماغ کھولے گا. یہ یغلی فی دماغھا کا لفظ آیا ہے حدیث پاک میں. کھل کھپ 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 جوتے جو سب سے کم تر جو سزا ہے وہ ہے تم جہنم کی آگ کا ایک ذرہ دنیا میں آ جائے, پوری دنیا جل کر خاکستر ہو جائے. اور آگے آؤ, لوگ یہ کہتے ہیں آؤ ظہر کی نماز پڑھیں. دوسرے نے مذاق میں جواب دیا, ارے یار آج تو چھٹی کا دن ہے, سنڈے ہے, نماز کی بھی چھٹی ہے. کچھ ایسے ہیں, کسی نے مذاق میں اگر کہا بس جی چاہتا ہے کہ یہودی یا عیسائی یا قادیانی یا ہندو بن جاؤں, جلدی نوکری بھی مل جائے گی, ویزا بھی مل جائے گا, کامیابی بھی مل جائے گی. گیا ایمان, پڑھتے رہو نماز. کسی نے صبح دعا مانگ لیا کرو, اس وقت اللہ فارغ ہوتا ہے, معاذ اللہ من ذالک. یا یہ کہنا کہ اتنی نیکیاں نہ کرو کہ خدا کی جزا کم پڑ جائے. اسی طریقے سے بعض کفریہ گانے بھی مسلم نوجوان بہت شوق سے گنگناتے ہیں. خدا بھی جب زمین پر آسماں سے دیکھتا ہوگا, میرے محبوب کو کس نے بنایا سوچتا ہوگا, ہے نا. یہ گانا دنیا بنانے والے, کیا تیرے من میں سمائی, تو نے کاہے کو دنیا بنائی. اور حسینوں کو آتے ہیں کیا کیا بہانے, خدا بھی نہ جانے تو ہم کیسے جانے, معاذ اللہ من ذالک. اسی طریقے سے یہ کہنا, یہ گانا کہ قدرت نے بنایا ہوگا فرصت سے تجھے مجھے یار, یہ سب ایسے گانے ہیں جو ایمان کو غارت کر دینے والے ہیں, ایمان کو ختم کر دینے والے ہیں. میری نکاح میں کیا بن رہا ہے, آپ رہتے ہیں خدا کی قسم خدا بن کے رہتے ہیں. اس طرح کے بے شمار گانے. اور اب تو گانوں کو تو جانے دیجئے, بے دین قسم کے جو قوال ہیں, قوالیوں میں بھی اس طریقے کے کفریہ اشعار, شرکیہ اشعار گائے جا رہے ہیں اور خوب داد دیا جا رہا ہے. آج دین کے نام پر بھی دین کا تماشا بنانے میں کوئی قوم پیچھے نہیں ہے. لوگ ایک دوسرے پر بازی مارنے میں لگے ہوئے ہیں. نماز کی دعوت دینے پر کسی نے کہا ہم نے کون سے گناہ کیے جن کو بخشوانے کے لیے ہم نماز پڑھیں. اس طریقے کے جملے بولنے والے بھی ہیں. مسلمان بن کر میں تو یار امتحان میں پڑ گیا ہوں, مسلمان بن کر امتحان میں پڑ گیا ہوں, نعوذ باللہ من ذالک. اسی طریقے سے طلاق کے معاملے میں بھی زبانیں آج مسلم نوجوانوں کی بے لگام ہیں کہ بس بک دیا, ہوش آیا تو غصے میں کہہ دیا کہ کیا بتاؤں حضرت, فون اٹھایا کہ حضرت غصے میں طلاق دے دیا. ارے نادان, محبت میں کون طلاق دیتا ہے؟ کم از کم نکاح کر رہا تھا تو نکاح کرنے سے پہلے نکاح اور طلاق کے کچھ واجبی لازمی ضروری مسائل تو جان لیتا, سیکھ لیتا, تاکہ یہ نوبت نہیں آتی. اور پھر جانتے ہیں جب سامنے سے مفتی صاحب نے, قاضی صاحب نے مسئلہ بتایا تو مسئلہ تو بڑا سخت لگا, اور پھر کچھ دنوں کے بعد ہیلا بہانہ کر کے اندر سے شیطان نے بھی کہا چھوڑو یار, مولویوں کے چکر میں کیا پڑنا ہے. آج سوشل میڈیا پر ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو دین و شریعت کی ہر بات کو مولویوں کی طرف منسوب کرتی ہے کہ مولویوں نے سختی کر رکھی ہے, مولویوں نے سختی کر رکھی ہے. اللہ کے بندو, مولوی قرآن حدیث شریعت کی باتیں کتابوں سے بتاتے ہیں, جو اللہ رسول نے بتایا, جو علماء نے بتایا, جو فقہ کی کتابوں میں ہے وہ بتاتے ہیں. اپنی طرف سے وہ کچھ نہیں بتاتے ہیں. دین کی بات کو وہ پہنچانے والے ہیں, دین کے وہ جو ہے وہ شارح نہیں ہے, اور وہ دوسرا کوئی منصب انہیں حاصل نہیں ہے. تو بہرحال اس طرح کی چیزیں جو ہیں بے لگام ہو گئیں. اور پھر وہ بیوی جسے طلاق دے دیا ہے اسے گھر میں رکھ لیا, اب اس سے بچے بھی ہو رہے ہیں. مجھے ایمان سے بتاؤ, وہ بچہ جو طلاق کے بعد گھر میں رہنے والی بیوی کے ذریعہ دنیا میں آیا, وہ آیا حلالی ہے کہ حرامی ہے؟ فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے. آپ سوچیں کہ جب ایسے بچے اور ایسے نوجوان معاشرے میں پنپیں گے تو معاشرے کا حال کیا ہوگا, معاشرے کی کیفیت کیا ہونے والی ہے. اللہ کے لیے اگر اس طریقے کا جملہ آپ کی زبان سے نکل جاتا ہے تو ایک تو خود غور کریں, اتنی تعلیم حاصل کریں, اور اگر کوئی رہنمائی کرتا ہے تو کٹ دلیلی مت کرو, کٹ حجتی مت کرو, سچے دل سے توبہ استغفار کرو. اسی لیے استغفار کی کثرت حضور نے بھی کی ہے اور ہمیں استغفار کی کثرت سکھائی گئی ہے. اور شادی شدہ بندہ ہے
تو اس کے لیے تجدید نکاح بھی ہے، تجدید ایمان بھی ضروری ہے، اور تجدید نکاح بھی پھر سے اسے کرنا ہے اگر اس نے اس طرح کے پرفیرہ کلمات اگر وہ بول دیے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں یہ سمجھ اور یہ توفیق عطا فرمائے۔ لیکن وہ کون کر سکتا ہے؟ یہ وہی بندہ کر سکتا ہے جو اپنے ایمان کی حفاظت بھی اپنے مال اور دولت سے زیادہ کرے۔ لیکن افسوس، ہمیں ایمان کے حوالے سے ہمارے اندر جو سوجھ بوجھ ہونی چاہیے، جو ذمہ داری ہونی چاہیے، اس کی بڑی کمی ہے، اور ہماری یہ ساری چیزوں تو رسمی ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ جناب اقبال نے بڑے درد کے ساتھ کراہ کر کہا تھا، محبت کا جنوں باقی نہیں ہے، مسلمانوں میں خون باقی نہیں ہے، صفیں کج دل پریشاں سجدہ بے ذوق کہ جذبے اندروں باقی نہیں ہے۔ یعنی وہ ذوق، شوق، وہ جذبہ ایمانی، وہ جذبہ اسلامی باقی نہیں ہے۔ صفیں کج، صفیں ٹیڑھی ہیں، نمازوں میں بھی مسجدوں میں صفیں ٹیڑھی ہیں۔ یہ بار بار میں جو صفیں سیدھی کرواتا ہوں، آپ میں سے ہو سکتا ہے بعضوں کو بری لگتی ہوں، لیکن آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ نمازوں میں صفوں کا کج ہونا کس قدر خطرناک ہے۔ یہ نمازوں میں کجیں صف ہوتی ہیں تو دل کج ہو جایا کرتے ہیں نا، ایمان میں کجی پیدا ہو جایا کرتی ہے۔ اس لیے کھڑے ہوا کریں تو خود اپنے کاندھے کو بغل والے کے شانے سے لگا لیں، اپنے شانے کو بغل والے کے شانے سے لگا لیں، قدموں کو دیکھ لیں کہ ہماری صف ٹیڑھی ہے کہ نہیں ٹیڑھی ہے۔ یہ صرف مولویوں اور اماموں کا کوئی فتویٰ نہیں ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے کہ تمہاری صفیں ٹیڑھی ہوں گی تو تمہارے دل ٹیڑھے ہوں گے، اور تمہاری صفیں اگر سیدھی ہوں گی تو دل بھی سیدھے ہوں گے، ایمان کی رمق بھی دل میں موجود ہوگا۔ جناب اقبال نے اسی کو کہا، صفیں کج دل پریشاں سجدہ بے ذوق کہ جذبے اندروں باقی نہیں ہے، رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے۔ نماز و روزہ و قربانی و حج، نماز و روزہ و قربانی و حج، یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے۔ اللہ کریم ہمارے اندر وہ ایمان کی خوب پیدا فرما دے، اور ایمان کی حفاظت کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کھڑے ہو جائیں، صفیں درست